گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا ہے۔ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت انسانیت کتنی گری ہوئی تھی۔ کسی بھی ملک کو یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، دنیا کا کیا حال تھا، انسانیت کتنی گر چکی تھی، اپنا احترام کھو چکی تھی۔ بعض پتھر تو مقدس تھے، بعض درخت تو مقدس تھے، لیکن یہ انسان ان درختوں اور پتھروں کے نام پہ بلی لگ جایا کرتا تھا۔ اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا۔ قرآن کریم نے آ کر اس کو رفعت دی، انسانیت کو عزت دی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ او انسان، ہم نے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے بیوٹیفل بھی تو ہے، تو سب سے بیسٹ بھی تو ہے، سب سے بہتر بھی تو ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے۔ تو گری پڑی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طرح رسوا مت کر، تیرا مقام اونچا ہے۔ سر اٹھایا، بکھری ہوئی انسانیت کو جمع کیا، اعلان کیا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ ہائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا جو خطبہ ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جس نے ہندوستان کا قانون بناتے وقت محمد عربی کا خطبہ سامنے رکھا۔ بڑا ہوشیار تھا۔ آج بھی بین الاقوامی قوتیں جو دنیا کو انسانیت کے احترام کے نام پر قانون دے رہی ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے چرائی ہوئی باتیں ہیں۔ محمد عربی نے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او کرۂ ارض پہ بسنے والے سارے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہیں کہ میں سمیجا ہوں، میں اونچا ہوں، میں رہوما ہوں، میں اونچا ہوں، میں نہوڑی ہوں، میں اونچا ہوں۔ نہیں نہیں، لتعارفوا، یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم پہچان سکو کس کی بات ہو رہی ہے، کون سے سلیم کی بات ہو رہی ہے، کون سے فرید کی بات ہو رہی ہے۔ صرف پہچان کے لیے رکھے ہیں، ورنہ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا خاندان یا خاندان اونچا ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے اعمال اور کرتوت اچھے ہوں۔